ہم تاجروں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ نہیں ہے؟ یہ سارا بوجھ آپ ہم پہ ڈال دیں گے. اور میرے کو بہتر یہ نہیں ہے کہ میں جا کے دبئی میں کام کروں جہاں پہ 9% ٹیکس کے اوپر مجھے فیسیلیٹیشن سے. میں کیوں اس ملک میں کام کروں؟ میں یہاں پہ 30 کروڑ روپے لگا کے میں وہ پیسہ نہیں کما سکتا ہوں جو میں وہاں جا کے کماؤں گا. سر ینگ پروفیشنلز بھی تو اسی وجہ سے مائگریٹ کر کے جا رہے ہیں نا کہ ان کو یہاں پہ اتنا ٹیکس کا بوجھ ہے, ٹیکس پہ ٹیکس, ٹیکس پہ ٹیکس. اور جو بلال بھائی بات کر رہے ہیں جو 500% تنخواہوں میں اضافے کی بات ہے, ان سے اگر پوچھیں وہ جو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں وہ جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو سیلری ہے وہ سالانہ بنیاد پہ جب بجٹ آتا ہے ظاہر سی بات ہے تو وہ اس میں انکریز ہوتی ہے. ہماری تو ہوتی نہیں. تو بھائی آپ یہاں تو 10% بڑھائیے آپ نے, جس پہ انہوں نے تجویز دی تھی کہ 6% ہو, وہ تو وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں 10% ہونی چاہیے. لیکن 10% ہوگا نہیں, اس لیے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ 7% ہونا چاہیے. آئی ایم ایف کی بات مانیں گے وہ, یہ تو پرائم منسٹر نے 10% کیا اپنی وجہ سے, لیکن بہرحال وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اب وہ سمپل سی بات ہے شریف بھائی کہ شریف صاحب بات یہ ہے, سمپل سی بات یہ سب چیزیں تو میرے خیال میں ایک طویل اسے سنتے چلے آ رہے ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ 2025 اور 26 کا جو بجٹ آیا, یہ بجٹ ایک تاجر کی نگاہ سے دیکھیں تو کیسا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بات کرتا ہوں انڈسٹری کے اوپر. پہلے آپ ایک رو میٹیریل جو ہے ٹیکسٹائل آپ کی بیک بون ہے, جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہو اور اچھا خاصا فارن ایکسچینج جنریٹ کرتے ہو, اور ہمیشہ حکومت فیسیلیٹیٹ ایک سیکٹر کرتی رہی. ہم نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی. ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ دوسرے سیکٹرز کو آپ سپورٹ ضرور کریں. 17 سے 18 بلین ڈالر کی ان کے ایکسپورٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ لوکل جو ہے سپلائر جو رو میٹیریل سپلائر ہے اس کے اوپر 18% سیل ٹیکس ہے اور امپورٹ کے اوپر سیل ٹیکس نہیں ہے, تو آپ اس کو ختم کر دیں. آپ نے ایبولش کرنے کی جگہ, اس کو ختم کرنے کی جگہ آپ نے اس کے امپورٹر کے اوپر لگا دیا. میری رات کو ایک اسٹیل مل کی, پاکستان کی جو سب سے بڑی اسٹیل مل ہے جو سریا مینوفیکچر ہے, اس سے میری رات کو بات ہو رہی تھی آنر سے. اس کا مجھے کہنا یہ ہے کہ میں فرنس چلاتا ہوں, فرنس کا میں رو میٹیریل اسکریپ ہے, اسکریپ کے اوپر آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ 20% ہے. اور اگر وہ رولنگ مل میں سریا بنتا ہے, اچھا ایک انڈسٹری اگر چلتی ہے فرنس کی تو اس میں کم از کم 1000 امپلائیز کام کرتے ہیں, 1000 کم از کم. اور اگر فرنس چلتی ہے, اپنے رولنگ مل چلتی ہے تو اس کے اندر 15-20 کا اسٹاف ہوتا ہے. آج آپ کا بلیڈ کے اوپر آپ نے 5% کسٹم ڈیوٹی کر دی, آر ڈی 5% ہوگی, 10% پہ آپ کا بلیڈ امپورٹ ہوگا, فرنس آپ کی بند ہو جائے گی, رولنگ مل چلے گی. آپ کا سمجھو کہ جو آپ اسکریپ امپورٹ کر کے جو آپ اپنی فرنس چلا رہے تھے, جو ملز چلا رہے تھے, بڑی بڑی ملیں بند ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ بجٹ کا انمپلائمنٹ ہوگی, اس سے انمپلائمنٹ تو ہوگی. دیکھیں 1000 کا تو وہ 400 پہ آ چکے ہیں, اب تو بالکل فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. یہ بجٹ آپ کا نظر آ رہا ہے. یہی بجٹ ٹیکسٹائل میں جو کل سے ٹیکسٹائل والے چیخ رہے ہیں, وہ یہ چیز نظر آ رہی ہے. آپ نے آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کے اوپر ہماری جو بات ہوئی تھی, ہمیں جو یہ کہا گیا کہ آپ آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کے اوپر 5 سال جو امپورٹ کھول رہے ہیں, ٹیکسز کم کر رہے ہیں, تو اچھا ہمیں اس میں ایک بات یہ آ رہی تھی کہ آپ کی آٹو موبائل انڈسٹری جو بند ہو جائے, بند نہیں ہونی تھی. ہونا یہ تھا کہ آپ مینوفیکچرنگ پہ چلے جاتے, اسمبلنگ سے ہٹ جاتے, کیونکہ انڈسٹری اب آپ کی وہ لگ چکی تھی. اتنا سروائیو جب کرنا تھا جب وہ 100% ہر چیز مینوفیکچر یہاں کرتے. آج آپ نے جو بجٹ دیا ہے اس کو وہ اسمبلنگ ہی رہے گی, موٹر سائیکل بھی آٹو موبائل بھی اگر بات کرتے ہیں تو نیچرلی تو آٹو موبائل انڈسٹری 1987 سے لے کر اب تک جب ضیاء الحق صاحب کے دور میں قائم ہوئی, انہوں نے ہمیشہ بلیک میل کیا. کیا دے رہے ہیں آپ کو لوکل طور پہ, کیا دے رہے ہیں آپ کو امپورٹ تو اس لیے کھولنے کی بات ہوئی نہیں کہ اگر امپورٹ کھلے گی تو آپ کا جو مینوفیکچر ہے اس پہ ایک پریشر پڑے گا, کمپٹیشن ہوگا. لیکن اس پہ بھی یہ کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ انہوں نے کاربن لیوی ڈال دیا ہے. جی ہاں, اس پر ڈال دیا ہے. اچھا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف نے ڈالا ہے, یہ غلط ہے. میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں, میں انتر بھی نہیں ذرا آئی ایم ایف کے مطالبہ تھا یہ, دیکھیں کاربن لیوی لگائیں گے اور 5 سال کاربن لیوی جو لگنی تھی وہ آپ کی پیٹرول کے اوپر اور چیزوں پہ لگنی تھی, بالکل وہ اپنی جگہ تھی, وہ انوائرمنٹ میں فنڈ جانا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ پیٹرول کے اوپر 22 روپے کی لیوی بڑھا دیں. اب انہوں نے آئی ایم ایف کو یہ فگر دکھایا ہے کہ ہم یہاں سے فنڈ جنریٹ کریں گے. یہ بھی آئی ایم ایف کا مطالبہ تھا کہ لیوی میں اضافہ کیا جائے پیٹرول کے. یہ دیکھیں, یہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہمارے جو لوگ گئے ہیں نا وہاں پہ, انہوں نے ان کو یہ سمجھایا ہے کہ ہم جو ہے ایکسپینشن نہیں کر پا رہے ٹیکس نیٹ کو, ہم یہاں سے فنڈ جنریٹ کر کے ہم اپنی اکنامی کو بیلنس کر لیں گے, اس میں ہر بندہ یہ ٹیکس دے دے گا. لیکن دیکھیں اس سے آپ کی مہنگائی بڑھے گی. جس سے ٹیکس لینا ہے آپ اس سے ٹیکس لینا. جو لوگ آپ نے نان فائلرز کا ڈال دیا وہ پراپرٹی نہیں لے سکتا. بھائی اس کے گھر کا ایک بندے کے نام پہ پراپرٹی ہوگی, وہ 4 ایگریمنٹ ہو جائیں گے, وراثت بن جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا. یہ جو ہے وہ ڈیوریبل چیزیں نہیں ہیں. آپ بالکل نان ٹیکس فائلرز کو ہم کبھی کہیں سپورٹ نہیں کرتے. ہم بولتے ہیں 100% فائلرز ہونے چاہیے. اب یہ قانون پاس کریں نا, ہر شخص اپنا جو ہے ٹیکس فائل خود کرے گا. سنگل پیج کی انہوں نے بات کی ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے, فارم بنا رہے ہیں. یہ فارم تو شبردستی کے ٹائم پہ ہم بنا کے دے کر آئے, کیوں اس کو اسمبلی سے پاس نہیں کرا رہے؟ بھائی کہیں نہ کہیں ول میں پرابلم ہے نا, نیتیں خراب ہیں. سیدھی سی بات یہ ہے, اس وقت بھی جو بجٹ نظر آ رہا ہے یہ بجٹ عوام دوست نہیں ہے, عوام خوش ہے. اس میں ہمیں بہت زیادہ تکالیف شروع ہو جائیں گی اور ہمیں روڈوں پہ آنا پڑے گا. ابھی بھی جو میں نے ابھی بھی پی سی ڈی میرے پاس آ گئی ہیں, میں چیزیں دیکھ رہا ہوں.
آپ کی اسمگلنگ ضرور تھوڑا سا فرق پڑے گا اسمگلنگ کے اوپر, لیکن آپ کا فیول کی اسمگلنگ بڑھے گی. آپ دیکھیں نا 100 روپے لیوی ہے, لیوی بڑھا دی, آپ نے 100 روپے لیوی کر دی ہے تو آپ کا بلوچستان سے پنجاب تک تو آپ کا فیول جو ہے اسمگلنگ سے جا رہا ہے. سر آپ اسمگلنگ بڑھے گی, کراچی تک آ رہا ہے. میں آپ کی بات ایڈ کر دوں, آپ نیٹ ورک بڑھاتے نہیں ہیں, سارا ظلم کراچی پہ ہوتا ہے, سارا ٹیکس کراچی پے کرتا ہے. پوری انڈسٹری اگر آپ دیکھا جائے ماشاءاللہ ہمارا پنجاب وہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے, ہر شہر ہمارے ملک کا حصہ ہے, کیوں نہیں انصاف کیا جاتا ان سے؟ آپ ٹیکس نیٹ ورک کیوں نہیں بڑھاتے؟ آپ 4 ٹائم 5 ٹائم انڈسٹری پنجاب کے اندر ہے کراچی سے زیادہ, خود ان کے پاس عادت و شمار ہیں, وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں, کراچی کتنا ٹیکس دیتا ہے, آپ کیوں نہیں انصاف کرتے؟ آپ اپنا ٹیکس نیٹ ورک بڑھائیں, آپ ایک شہر سے مت وصول کریں, جو ٹیکس دے رہا ہے آپ انہی سے وصول کیے جا رہے ہیں, انہی پہ بوجھ ڈالے جا رہے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو طویل عرصے سے جاری ہے. جی جی نہیں یہ پریکٹس کب صحیح ہوگی؟ یہ آپ بجٹ لے کے آپ کہتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ عوامی بجٹ, یہ عوامی بجٹ ہے. عوامی بجٹ جب ہوتا ہے جب بجلی سستی ہوتی ہے. نہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں تو عوام نہیں, تو آئی ایم ایف کے ہم کب تک کریں گے, عوام کو کب تک مارتے رہیں گے؟ اصل تو آئی ایم ایف کے بجٹ میں تو آپ کا عوام تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اب آپ دیکھیں نا ہم کب اس کو صحیح کریں گے سسٹم کو؟ کیونکہ سر یہ تو ڈکٹیٹڈ بجٹ بنتا ہے نا, جو آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے آپ اس کے حساب سے بناتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں ہمارے اسمبلی کے اندر اچھے لوگ آ گئے, ذہین لوگ آ گئے جو بجٹ اچھا بنائیں گے, جو ملک کے لیے اچھا کریں گے. ایسا تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ ملک کے لیے اچھا ہو. آپ ملک میں انڈسٹری کی کوئی بات کی اس بجٹ کے اندر کہ جی آپ ملک کے اندر انڈسٹری لگائیں, آپ نے کوئی نہیں بات کی. اس کو یہ بینیفٹس ہوں گے, یہ سب کچھ ہوں گے, آپ تو اس پر بات ہی کی. آپ کا ہر ٹیلنٹ معذرت ہر ٹیلنٹ ملک سے بھاگ رہا ہے. جیسے بھائی نے بات کی, پیسہ سارا جو ہمارے انویسٹر ہے, بڑے بڑے جو ہمارے پیسے والے ہیں, سارا پیسہ باہر ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا سب سے بڑی بات ہے اب آپ دیکھیں ہمارا ملک زرعی ملک ہے. جی جی, اور 29% جو ہے وہ ڈکریز ہوا ہے. تھوڑی سی میں ایک بات ایڈ کر دوں, ابھی دبئی کے اندر ریکارڈ ہوا ہے, جو ان کی ہیں جو انڈسٹری لگی ہے یا ان کی ہیں جو پراپرٹی خریدی گئی ہے, وہ ہسٹری کی ریکارڈ ہے. وہ یہ کس نے خریدی ہے؟ پاکستانیوں نے خریدی. پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستانیوں میں. آپ یہاں کی قوم ٹرکی جا رہی ہے, ہمارا ٹیلنٹ اسٹوڈنٹ سارا پڑھتا ہے باہر چلے جاتا ہے, اس کو اپنا کوئی فیوچر ہی نظر نہیں آ رہا کہ بھائی میں اس ملک میں کیوں رہا ہوں. دیکھیں جتنے بھی دنیا کی تمام ممالک میں ہوتا ہے کہ جو ٹیکس لیا جاتا ہے اور اس ٹیکس سے ملک چلتا ہے. تو آپ اگر دوسری فارن کنٹریز کو اٹھا کے دیکھیں نا, تو اگر ٹیکس لیتے ہیں تو ان کو وہ تمام چیزیں فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں نہ ہمیں سڑکیں پراپر ملتی ہیں, نہ ہمیں گیس مل رہی ہے, نہ مہنگائی کا جن تو وہ بے قابو ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لائٹ کا مسئلہ یہاں پہ, تعلیم کا نظام آپ دیکھ لیں, آپ کس کس شعبے پہ بات کریں گے. تو آپ اتنا جب ٹیکس بوجھ ڈال رہے ہیں وہاں پہ, تو ان کو فیسلیٹیٹ بھی تو کریں. تو جب یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی کہ اتنا ٹیکس بھی ہم پے کریں, تو آبویسلی الٹیمیٹ آپ کے پاس آپشن یہی ہے کہ آپ دوسری کنٹریز بچے جو ہیں وہ وہاں چلے جائیں پڑھائی کے لیے مزید, کیونکہ ان کو یہاں کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ ہے جو باتیں ان کو کرنی چاہیے وہ ساری باتیں آپ کرنی ہیں. تو میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ یہ سینٹیمنٹ ہماری اپنی جگہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب چیز اپنی جگہ ہے. لیکن ایک چیز جو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انڈسٹریلسٹ جو ہے یہ گزشتہ ایک طویل عرصے سے جب تک کہ ہم ہوش سنبھالا ہم نے یا پروفیشنل لائف میں آئے کہ عوام دوست بجٹ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ایک 2004-05 کی بات ہے, مشرف صاحب کے دور میں, جب مشرف صاحب کے دور میں اس زمانے میں ایک عوام دوست بجٹ آیا تھا. دیکھیں یہ سیلف اسسمنٹ اسکیم مشرف صاحب کے ٹائم پہ آئی. عبداللہ یوسف نے اس کے اوپر بڑا کام کیا. ہمیں بالکل ان کو خراج تحسین پیش ہونا چاہیے. ڈاکٹر سلمان شاہ اس وقت ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر تھے, فائنانس منسٹر تھے, وہ انہوں نے بڑا کام کیا اور ہم نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا. اور عبداللہ یوسف سے ہمیں تعریف بڑے ریلیکس. آج تک وہ بیچارہ عبداللہ یوسف جو ہے اس وقت کے کیسز بھگت رہا ہے. وہ ہم جاتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے آج بھی ہماری ان کے ساتھ, وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میں نے اس وقت جو اقدامات کیے ملک کی معیشت کے لیے, وہ ملک میں موجود ہے, ملک سے نہیں بھاگا ہے. وہ اسلام آباد سے بیچارہ جو لاہور جو ہے ہائی کورٹ کے دھکے کھا رہا ہے عبداللہ یوسف. بات یہ ہے چیئرمین CBR تھا اس وقت, FBR کا محکمہ نہیں تھا, اس کے پاس پاور تھے, انہوں نے کام کیا, ملک کی 7.8% GDP کری تھی. آج اگر ان کے شمیم بھائی کی جو برانڈ ہے, انہی کو گورنمنٹ آفر کرے کہ بھائی ہم آپ کو بلا سودی قرضہ دے رہے ہیں اور یہ پراپرٹی دے رہے ہیں پلاٹ, یہ 10 سال میں آپ پیمنٹ کریں یا 6 مہینے میں آپ جو ہے سولر کے پلیٹ یا مینوفیکچرنگ کرنا شروع کریں, یہ کیسے نہیں کریں گے؟ اچھا آپ کا تعلق ٹمبر مرچنٹ ایسوسیشن سے نا, ٹمبر سے, تو اس کے حوالے سے کیا ٹیکسز کا؟ دیکھیں ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی الحمدللہ ختم ہو گئی, جو ہماری دیرینہ مطالبہ تھا 2% تھی. کچھ اچھا تو ہوا نا. نہیں یہ بات پھر وہی بات ہے نا, کچھ اچھے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میرے ٹریڈ سے آپ فائدہ کیا لے رہے ہیں. میری ٹریڈ سے آپ کو میں ریونیو کہاں سے جنریٹ کر کے دے رہا ہوں, یہ تو مجھے بتائیں نا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم ری ایکسپورٹ پہ جا سکتے ہیں, آپ ہمیں صرف جگہ دیں, پیمنٹ دے دیں ہم آپ کو.
آپ ہمیں ٹیکنالوجیز کے لیے مشینیں ہمیں لانی ہے, اس کے لیے ہمیں صرف فائنینشیل سپورٹ کریں, وہ بھی پیمنٹ ہم آپ کو کریں گے, ہمیں کلیکٹر آپ کو دینے کو تیار ہیں. آپ کیوں سیکٹر کے پہ نہیں جا رہے؟ آپ جو ہے فشنگ ٹرالرز اور آپ کے جو ہے کارگو ٹرالرز ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, ہم آج ایک فشنگ ٹرالر اور کارگو ٹرالر ایکسپورٹ نہیں کر رہے, انڈیا وہ سارا ایکسپورٹ کر رہا ہے. آپ اس کے اوپر کیوں نہیں سوچ رہے؟ ہم امپورٹ کرتے تھے ٹمبر کے پورے چارٹرڈ ویسلز آتے تھے, ٹمبر پونڈ آپ کا سوکھ گیا, ڈرائی ہو چکا ہے. آپ کے ذہن میں یہ کیوں ہے کہ یہ مرین ڈپارٹمنٹ کو ہم دے دیں؟ او بھائی آپ اس شہر کی جو کیماڑی پہ واقع ہے, اس شہر کی پلس کو کیوں ختم کر رہے ہیں آپ؟ اس شہر کی شناخت کو کیوں ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو بات ابھی شمیم بھائی نے کہی, میں آپ کو گارنٹی سے بات کہتا ہوں, پرائم منسٹر کی جو آپ کی پنجاب کی سی ایم ہے وہ اتنی انرجیٹک ہے, آپ اس کے پاس جائیں, میں نے یہ انڈسٹری لگانی ہے, ود ان آورز آپ کو تمام فیسلٹیز اس انڈسٹریل زون میں ملیں گی, ود ان آور 1 ونڈو آپریشن. اور یہاں کے سی ایم کے پاس جائیں تو پھر تو پتہ نہیں کیا کیا پرچیاں آنی ہے. اچھا, ابھی جو یہ اسٹیل مل پہ جو یہ کہ انڈسٹریل زون لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں, فیل ہو گیا. تو کیوں فیل ہو گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جب میرے کو فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے اور آپ بولیں گے او آپ 10 کروڑ روپے لگا رہے ہو تو میرے کو کتنا ملے گا, میرا شیئر کتنا ہوگا, تو پھر کہاں انڈسٹری لگنی ہے؟ بندہ کو ہونا ہے, بندے کو بٹھا دینا ہے, سسٹم ان کا ہے, ان کو آپ نے ایم پی اے بنا دینا ہے بڑھئی والوں کو, تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہو سکتا. کے ایم سی فٹ پاتھوں پہ, ہماری فیکٹریوں کے باہر فٹ پاتھوں پہ لیزیں کر رہی ہے. ہم اپنی پراپرٹی پہ 4 کروڑ روپے دے کے ہم نے وہ لیزیں اپنے نام پہ کرائی ہیں جو کہ غیر قانونی ہے. وہ تو جب ٹائم آئے گا, مطلب کہ لکڑی کے امپورٹ پہ فائدہ ہوگا, اس سے کچھ ریلیکس ملنے کی انوائرمنٹ فرنیچر جو آپ کی اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو کیا بوم ملے گا؟ 2% آپ کو جو ہے ٹیکس کم ہوا ہے, اگر باقی چیزیں سنبھل گئی تو آپ کچھ فائدہ ہو جائے, لیکن جب تک سیل ٹیکس کم نہیں ہوگا جب تک انوائرمنٹ پہ فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی لکڑی اگر مہنگی پڑتی ہے تو آپ لوکل جنگل کاٹتے ہی جائیں گے. اچھا, پھر ظلم بھی ہے کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے جو جنگل کاٹا جاتا ہے اس کی جڑیں جلا دیں. اگر کاٹنے کے بعد جڑیں بھی نہیں جلائی جائیں تو دوبارہ ریگرو ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے, اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہم جو ہے زمین کی کٹائی سے بچ سکتے ہیں, ہم سیلاب سے بچ سکتے ہیں, ہم بارشوں طوفانی بارشوں سے جو ہماری زمین کی کٹاؤ ہوتی ہے, لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے, ہم اس سے بچ سکتے ہیں. پھر آپ کا انوائرمنٹ آج آپ دیکھیں, آپ کا درجہ حرارت 50 ڈگری تک تقریباً شہروں میں جا رہا ہے تقریباً, اور آگے اور زیادہ آپ کا جو ہے یہ درجہ حرارت بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فارسٹ نہیں. ہم اپنے طور پہ اس وقت, میں آل پاکستان ٹمبر ٹریڈر ایسوسیشن کی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کم از کم 25,000 ایکڑ سے اوپر ہم اپنا جو ہے لوکل فارسٹ لگا چکے ہیں. اپنی مدد آپ کے, ہم نے مکاتے پہ زمینیں لی ہیں, ہم اپنا فارسٹ لگا رہے ہیں, ہماری انڈسٹری اپنا را میٹیریل وہاں سے لے رہی ہے. خاص طور پر ہم نے سندھ میں بھی لگائی ہیں اور کے پی میں بھی ہمارے لوگوں نے یہ زمین لگائی, اور ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ 1 ملین ایکڑ تک ہم پرائیویٹ اپنا فارسٹ لگائیں. دیکھیں اس میں بھی ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے. 12 دفعہ محکمہ جنگلات سے بات, کوئی سپورٹ نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں. ہم زمین بھی مکاتے پہ, ہم خود زمینیں مکاتے پہ خود لیتے ہیں, ہر چیز ہم کرتے ہیں. آپ ہمیں دیں نا فورسٹ. آپ یہ بات کرتے ہیں آپ کے لیاڑی ایکسپریس وے کی, وہ ایریا دیں ہمیں بولے ہم اس کو پورا فارسٹ آپ کو لگا کے دے دیں گے, آپ کا 1 روپیہ نہیں لگے گا. ہم سے کریں ایگریمنٹ, اب ہم سے ایگریمنٹ کریں نا, ہم آفر کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو میرا کام ہے میرے کو نہیں کرنے دیا جا رہا, جس کا جو کام نہیں ہے وہ کام وہ نہیں ہوتا. بات ہے ہمارے پاس کا. اچھا سر یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کا ہدف 13,000 روپے کا 13,000 ارب روپے کا ہے, ٹھیک ہے. یہ گزشتہ جو پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ قابل حصول ہے, یا یہ صرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے یہ ایک فگر رکھ دیا گیا ہے؟ دیکھیں 25,000 ارب کی آپ کی جو ہے نا یہ مارکیٹ ہے جو آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے 11,000 ارب کا ہدف پچھلے سال پورا کیا ہے, اور 11,000 ارب میں آپ کو بالکل جو ہے ذمہ داری کے ساتھ بتا دوں 8,000 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس جو ہے صرف کراچی نے دیا ہے. آج دفعہ آپ کا 14,000 ارب کا جو آپ کا ریونیو ٹارگیٹ ہے, اس میں سے سندھ کو 2,000 ارب ملیں گے این ایف سی سے, اور اس میں سے بھی شاید 500 ارب بھی اس شہر میں نہیں آئے گا. آپ دیکھیں نا, بات وہی ہے. 14,000 ارب کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں آپ کو گارنٹی سے بولتا ہوں ہمارے ہاتھ میں آپ ملک دے دیں 3 سال کے لیے, صرف آپ کا فائنانس ڈپارٹمنٹ اور کامرس, ٹھیک ہے, آپ ہمارے ہاتھ میں دے دیں. 25,000 ارب کا میں ذمہ داری لیتا ہوں راجیو گاندھی کی طرف سے, لیکن ایکسپینشن ہوگا. دیکھیں آپ جب تک میرٹ نہیں ہوگا, آج آپ کی فوج اتنی آپ کی دنیا میں تعریف ہو رہی ہے فوج میں میرٹ کی وجہ سے نا. اگر وہاں پہ بھی آپ کی پرچیاں چلی ہوتی اور جو آتے لوگ فوجی تو آج آپ کو رزلٹ نہیں ملتا. دیکھیں میرٹ چاہیے, آپ میرٹ لے کے آئے. اسی میرٹ پہ آپ کی حبیب بینک پلازا کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے, اسی میرٹ پہ آپ نے ای کے امیرٹس ایئر لائن بنائی, اسی میرٹ کے اوپر آپ نے چائنا کی آپ نے جو ہے رن ویز بنا کے دیے. لیکن آج آپ نے میرٹ ختم کر دیا, اس کے بعد یہ آج آپ کا حال ہے. آج بھی بینکر کا کیا کام ہے بجٹ بنانے سے؟ بینکر کا کام فنڈ جنریٹ. بھائی فنڈز کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ فنڈ تو جو ہے آپ لیں ٹیکس, ہم منع نہیں کر رہے, لیکن ٹیکس کی جسٹیفیکیشن تو ہو نا. ہم کیسے کمپٹیشن کریں؟ ہماری انڈسٹری اس وقت باہر ممالک میں جا کے ہمارے لوگ جو ہم بتا رہے ہیں
وہ پاکستانی نے جو ہے نان ریزیڈنٹ پاکستانی نے وہاں پہ اپنا نام پیدا کر دیا. بڑے آج آپ کو کل جو وہ ہڈ کا کوئی ایوارڈ ملا ہے صادق صاحب کو, 3 دفعہ جو ہے یو کے اندر انہوں نے ریکارڈ کیا ہے. تو یہ میئر کراچی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہے نا پوٹینشیل, لیکن صرف پوٹینشیل کو آپ ایمانداری سے کام نہیں کرنے دے رہے. ٹھیک ہے, ابھی ہمیں جوائن کیا ہے معاشی تجزیہ کار چودھری اکمل نے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, کہا یہ جا رہا ہے کہ بجٹ جو ہے بڑا عوامی ہے اور معیشت بڑی درست سمت میں جا رہی ہے. آپ کا کیا کہنا ہے آج کی پریس کانفرنس سننے کے بعد؟ پتہ نہیں کون کہہ رہا ہے بجٹ عوامی ہے. عوامی بجٹ ہوتا تو کیا انڈائریکٹ ٹیکسز میں اضافہ کیا جاتا؟ کیا پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 78 روپے سے بڑھا کے 100 روپے کی جاتی؟ کیا کاربن ٹیکس جو ہے وہ 2.5 روپے لگایا جاتا؟ کیا سولر پلیٹس کے اوپر جو ہے وہ 18% ڈیوٹی لگائی جاتی, ان کو مہنگا کیا جاتا؟ کیا جو ہے وہ سود کی ادائیگی میں اضافہ کیا جاتا اور جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں کمی کی جاتی؟ تو مجھے تو نہیں پتا کوئی کون اس کو جو ہے نا عوامی بجٹ قرار دے رہا ہے اور کس بنیاد کے اوپر قرار دے رہے ہیں. مجھے تو ہر طرف اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی پالیسیوں کے ساتھ جو ہے وہ ریورس کر رہی ہے. کہ ایک طرف جو ہے نا آپ کہتے ہیں جی رینیوبل انرجی کو ہم نے جو ہے نا پروموٹ کرنا ہے, تو پھر آپ سولر پلیٹوں کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں, آپ کیوں اس کے اوپر سولر پلیٹوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں؟ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ اکانومی کو یا جو پبلک ہے اس کو ٹیکس بیس کو اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے. تو اگر حکومت نے ٹیکس بیس کو امپروو کرنا ہے تو پھر وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر کیوں زیادہ فوکس کر رہی ہے؟ ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ کیوں نہیں لے رہی؟ ہمارے یہاں پوٹینشیل جو ٹیکس پیئر ہیں جو ارب ہار روپے کما رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لانے کے بجائے حکومت جو ہے وہ اسٹریٹ اوے جو ہے وہ ڈائریکٹ سب کو انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو جو ہے وہ اپنا جو 14,000 ارب روپے کا اس مرتبہ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اس کو اچیو کرنے کا سوچ رہی ہے. تو مجھے جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے یہ جو بجٹ ہے وہ نہیں لگتا عوامی. اگر گروتھ کی بات کی جائے تو 4.2% کی جو ہے وہ جی ڈی پی گروتھ اس میں کہا گیا ہے, جبکہ اس سے اچھے حالات میں جب انفلیشن اس سال تقریباً 4.5% کے لگ بھگ ایوریج رہا ہے, اگلے سال جو ہے وہ 7.5% کے لگ بھگ جو ہے وہ جو انفلیشن ہے وہ فور کاسٹ کر رہے ہیں. تو اب جب 7.5% 4.2 کے اوپر جو ہے وہ تو آپ اچیو نہیں کر سکے جو چیز, اور آپ اس کو اچیو کیسے کریں گے جب آپ کا انفلیشن 7.5% کے اوپر ہوگا؟ ہاؤ دس گروتھ will be achieved. مجھے تو اس میکانزم کی نہ سمجھ میں آتی ہے, اگر کسی اور کو سمجھ آتی ہے تو مجھے سمجھا سکتا ہے. اگر ریلیف کی بات کریں تو عوام کو جو ہے وہ سیلری کے اوپر پرائے نام قسم کا ریلیف دیا گیا ہے کہ جس کی جو ہے نا وہ 12 لاکھ روپے تک کی سیلری تھی تو اس کا جو ہے نا 5% سے کم کر کے اس کو 1% کر دیا گیا, تو یہ 5,000 روپے مہینے کا جو ہے نا وہ ریلیف ملتا ہے. اگر میں اس کی بات کروں تو مجھے کسی بھی حوالے سے مجھے سن سکتے ہیں چودھری صاحب, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ایک چیز بتائیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ایک زرعی مملک ہونے کے بعد بیچ جو کہ سروے رپورٹ آیا اس میں ڈکریز ہوئی ہے, آپ کے ہم مائنس میں گئے ہیں ایگریکلچر جو پروڈکٹس ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کس کی کمزوری ہے؟ کیا کسان ہمارے بددل ہو گئے ہیں یا حکومت کی پالیسیوں میں کچھ خامیاں ہیں؟ دیکھیں, جو ایگریکلچر گروتھ اس سال میں جو اکنامک سروے کے مطابق دکھائی گئی ہے وہ تقریباً 0.6% ہے, یعنی 1% بھی جی ڈی پی گروتھ نہیں ہے. میں اس کو بھی نہیں مانتا ہوں. یہ بھی انہوں نے جو ہے وہ جو آپ کا کہتے ہیں جو ڈیری پروڈکٹ ہے لائیو اسٹاک اس میں گروتھ شو کر دی ہے کہ جی ہمارے یہاں گوشت اور بکریوں کی اور دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے یا فشنگ میں اضافہ ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا فگر گروتھ کا نظر آ رہا ہے. ادروائز اگر اوور آل آپ دیکھیں تو جس نے اس ملک میں گندم اگائی وہ بھی رو رہا ہے, جس نے اس ملک میں کپاس اگائی وہ بھی رو رہا ہے, جس نے مکئی اگائی وہ بھی رو رہا ہے, جس نے جو گنا اگایا وہ بھی رو رہا ہے. تو مطلب جو ہے نا فارمر تو بالکل اس مرتبہ رول گیا ہے. اور رہی صحیح کسر جو تھوڑی بہت اس مرتبہ لائیو اسٹاک میں انہوں نے دکھائی تو آپ نے قربانی کی عید میں جو ہے نا وہ لائیو اسٹاک کا حال بھی دیکھ لیا ہے کہ لوگ کس طرح سے ٹرکوں میں بھر کے اپنا مال جو ہے نا وہ واپس لے کے گئے اور ان کا جو ہے نا وہ بک نہیں پایا. تو پرچیزنگ پاور جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, بائنگ پاور لوگوں کی, کہ وہ قربانی تک نہیں کر پا رہے. آپ لائیو اسٹاک کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اس میں گروتھ دکھائی ہے. تو اگر اسی طرح کی جو ہے وہ عوام دشمن پالیسیز چلتی رہی تو بہت جلد جو ہے نا وہ آپ کو صرف ایک مٹھی بھر جو ہے نا وہ عوام ملے گی جن کو پیٹ بھر کے روٹی ملے گی, باقی سارے کے سارے غربت سے بھی بہت زیادہ نیچے چلے جائیں گے. تو چاہے کوئی بھی سیکٹر ہو, سروس سیکٹر ہو یا
انڈسٹری کے تو خیر ویسے ہی آپ کو پتہ برائے نام رہ گئی. ہمارے یہاں تھوڑی بہت ٹیکسٹائل جو چل رہی ہے سو چل رہی ہے, وہ بھی بیچارے جو ان کو آپ شاباش دیں کہ اتنے کمپیٹیٹو ٹیرف کے اوپر جہاں بجلی کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے, جہاں لیبر کاسٹ جو ہے وہ بے تحاشا ہے, اور اس میں بھی وہ لوگ انٹرنیشنلی بنگلہ دیش, انڈیا, چائنا اور ویتنام جیسے ملکوں سے کمپیٹ کر کے امریکہ اور یورپی یونین میں اپنی ٹیکسٹائل پروڈکٹس کو بھجوا رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے اگر حکومت جو ہے وہ ریلیف عوام کو دینا چاہتی ہے تو میرے خیال میں یہ جو سبسڈیز کے الیکٹرک کو دی جا رہی ہیں, یہ جو سبسڈیز آپ آٹا ویٹ کی ملوں کو دے رہے ہیں, جو فرٹیلائزر کی کمپنیز اربوں روپے میں منافع کما رہی ہے اس وقت. آپ کو پتہ ہے وہ گیس جو ہے نا وہ سبسڈی کے اوپر لے رہی ہیں, ان کو حکومت باقاعدہ گیس جو ہے وہ مطلب کم نرخوں کے اوپر بیچ رہی ہے. اسی طریقے سے پاور سیکٹر میں جو آئی پی پیز لگائی ہوئی ہیں ان کو یہ کمپنسیٹ کر رہے ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. تو ایک سلیکٹڈ کلاس ہے, ایک سلیکٹڈ مافیا ہے, ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. اور اوور آل ایک چیز کو تو آپ اپریشیٹ کریں گے, آئی پی پیز کے حوالے سے آپ نے بات کی 46 روپے سے 30 روپے پہ بجلی کے ریٹ آئے, تو مطلب یہ تھوڑا تو ایک پازیٹیو انڈیکیشن تو ہے نا. کہاں 30 روپے بجلی کے ریٹ کہاں پہ آئے ہیں؟ وہ ٹیمپریری ہے, وہ 3 سے 4 مہینے میں جو ٹیکسٹائل بزنس والے خود اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ 46 سے 30 روپیز پہ ہماری جو ہے وہ بجلی کے ریٹس آئے ہیں, تو ان کو اس بات کی خوشی ہے کہ 13-14 روپے کم ہوئے. یہ تھوڑے سے پازیٹیو انڈیکیشن تو ہے نا. نہیں بالکل پازیٹیو ہوگا اگر جو ہے نا وہ 20 روپے سے پہلے اس کو 46 پہ لے جائیں اور اس کو دوبارہ 30 پہ لے آئیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو پازیٹیو ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ پازیٹیو ہے. اسٹل جو اور یہ ریلیف بھی ٹیمپریری ریلیف ہے, یہ کنٹینیو نہیں رہے گا. یہ آگے جو ہے نا یہ 3 یا 4 مہینے کے لیے تھا, اور اس کے لیے اس بجٹ میں کوئی اسپیسیفک جو فنڈ جو ہے نا وہ رکھا نہیں گیا. تو میرے خیال میں آئی ایم ایف بھی اس پہ نہیں مانا, اور پاور کی جو جہاں تک کاسٹ ہے نا وہ آپ دیکھیے گا اگلے 3-4 مہینوں میں بجلی کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے. پیٹرول کی بھی اگر یہ لیوی اور یہ کاربن ٹیکس انہوں نے ایک ساتھ لگا دیا تو آپ دیکھیے گا کہ پیٹرول جو ہے تقریباً 30 روپے تک جو ہے وہ مہنگا ہو جائے گا اگر ایک ہی مرتبہ میں امپوز کر دیا. اگر پارٹس میں لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ مہنگا ہو, اور یہ بھی اس صورتحال میں جس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز لو کے اوپر چل رہی ہیں, تقریباً $60 سے $65 کے اوپر جو ہے نا وہ پر بیرل چل رہی ہیں, جبکہ نارمل جو ایوریج پرائس ہوتی ہے نا جو پچھلے اگر 5-6-7-8 سال کا جب نارمل اکانومی چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت پیٹرولیم پروڈکٹ کی پرائس 80 سے لے کے 100 کے درمیان کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 80 سے نیچے اس وقت $64 پر بیرل کے اوپر فیول ہے, اور ہمارا جو ہے نا وہ اس وقت 250 روپے جو ہے وہ ہو چکا ہے پیٹرول, جو کہ جلدی جو ہے نا 1 جولائی میں 280 روپے تک پہنچ جائے گا. اور خدا نہ خواستہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اضافہ ہوا تو یہ پیٹرول جو ہے وہ 300 کراس کر جائے گا. تو جب 300 کراس کر جائے گا نا پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کہ سیلری کے اوپر جو حکومت نے ریلیف دیا تھا اس سے کتنا فائدہ ہوا. ہمارے ساتھ ناظرین ہماری نمائندہ چینل 5 کی عائشہ جو ہے اسلام آباد سے جوائن کر چکی ہیں, ہم انہیں خوش آمدید کرتے ہیں. ہماری آواز سن سکتی ہیں عائشہ؟ جی بالکل. جی تو بتائیے کہ کیا اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے؟ ہم تو کراچی میں بیٹھے ہیں اور کراچی کی تاجروں اور صنعتکاروں سے جو ہے تمام کی صورتحال کو معلوم کر رہے ہیں. اسلام آباد میں بھی جو بھی عوام ہیں یا تاجر و صنعتکار ان کی کیا رائے ہے, ان کے کیا پرسپشن ہے اس بجٹ کے حوالے سے؟ جی بجٹ کے حوالے سے جب بات کی جائے تو اسلام آباد میں جو صورتحال تھی اس پہ تو ہمیں سب مایوس نظر آئے, کیونکہ حکومت کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بجٹ عوام دوست ہے, لیکن عوام دوست تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا. جس طرح سیلری کلاس کے لیے انہوں نے سیلریز بڑھائی ہیں جسٹ 10%, اور اسی طرح باقی ریونیو پہ بھی آپ دیکھیں کہ آئی ٹی کے سیکٹر پہ بھی ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں, اسی طرح سولر سسٹم پہ ٹیکسز لگائے ہیں. فری لانس یوٹیوبر جو اپنی ارننگ کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکسز لگانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. اس کے علاوہ تاجر برادری جو ہے وہ بھی اتنے ہمیں اس سے خوش نظر نہیں آ رہی, کیونکہ حکومت نے جو بجٹ بنایا ہے وہ تو الفاظ کا ایک گھورک دھندا لگ رہا ہے, اور حکومت نے اپنے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے نہ تو عام عوام کے بارے میں سوچا ہے اور نہ ہی تاجر برادری کے. لیکن جو ایک اچھا کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو ریل اسٹیٹ کو انہوں نے ریلیف کیا ہے اس میں کمی واقع کی ہے. اس سے آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ریل اسٹیٹ کا جو بزنس تھا وہ بالکل ہی ٹھپ ہو گیا تھا, اور کنسٹرکشن کے مال پر بھی ٹیکسز کی وجہ سے بہت ہی کم ریونیو جنریٹ ہو رہا تھا. لیکن اس بار بجٹ میں یہ آسانی کی گئی ہے کہ جو لین دین کے معاملات ہیں اس پہ بجٹ کی شرح میں کمی کر دی گئی ہے, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو ریل اسٹیٹ کا جو
ایک سیکٹر ہے وہ بوسٹ ہو سکتا ہے. دوسرا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل سرکاری ملازمین نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا ہوا تھا. وہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے, بے شک حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ شرح کو کنٹرول کر لیا گیا, لیکن جو پہلے سے مہنگائی ہو چکی ہے وہ انسانی جو عوام ہے ان کی قوت خرید میں بہت متاثر ہوئی ہے. تو لوگ یہی کہتے, سرکاری ملازمین یہی کہتے کہ ان کی تنخواہوں میں تقریباً 30% تک اضافہ ہوا جائے, لیکن صرف 10% اضافہ وہ بھی بیسک میں بڑھا کر حکومت نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا. اور دوسری جانب جو ملازمین ہیں ان کا یہ بھی شکوہ ہے کہ اراکین پارلیمنٹ اپنی 600% تنخواہیں بڑھا رہے ہیں اور عوام کے لیے صرف اور صرف 10% تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں. لیکن اب آگے دیکھیں تو حکومت کی جانب سے جو لیوی پیٹرولیم لیوی ہے اس پہ بھی ٹیکسز لگائے جانے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جس کی 50,000 سے اوپر تنخواہ ہے اس پہ 2.5% ٹیکس لگایا گیا. اس کے بعد جو کلاس وائز جو سیلریز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگائے گئے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں صرف 2 بچے اور میاں بیوی اور ساتھ میں ان کے پیرنٹس اگر ہوتے ہیں تو ایک چھوٹی سی فیملی کے لیے 50,000 روپے میں گزارا کرنا انتہائی مشکل ہے. اور جیسے کہ ہمارے جو مہمان تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس سال جو قوت خرید تھی لوگ قربانی واقعی نہیں کر سکے. بہت مال آیا, مویشی منڈی میں بہت مال تھا, لیکن پرائس اتنی زیادہ تھی کہ لوگ آ رہے تھے, ہمیں وہ پریشان بھی نظر آ رہے تھے کیونکہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے سب کوشش کر رہے تھے, لیکن مال کا ریٹ جو تھا وہ اتنا زیادہ ہائی تھا, لوگ سوچنے میں مجبور ہو گئے تھے. یہاں پر اسلام آباد کی اگر بات کر لی جائے تو یہاں پر ایک بکرا جو ہے وہ 70-80 ہزار روپے میں بک رہا تھا, جو عام انسان کی قوت خرید سے بہت دور تھا اور بہت سے لوگوں نے قربانی بھی دی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اور کراچی میں بھی عائشہ ایسے ہی صورتحال تھی. ہم اگر کراچی کی بات کریں تو یہاں پہ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کراچی شہر میں سب سے زیادہ قربانی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی. چودھری صاحب آپ کی جانب آؤں گی. سر یہ کہیے, بتائیے کہ جیسے کہ وزیر خزانہ نے کہا کہ تنخواہوں میں اور پینشن میں مہنگائی کی تناسب سے جو ہے اس میں اضافہ کیا جاتا ہے. اگر مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جاتا ہے تو پھر پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں 500% اضافہ کس تناسب سے کیا گیا ہے؟ پارلیمنٹیرین کی تنخواہوں میں جو اضافہ جو ہے وہ تو مطلب بے تناسب کیا گیا نا, اس میں تو وہ تناسب کا خیال ہی نہیں رکھا گیا. اور باقی جو وزیر خزانہ صاحب جو ہے وہ سیلریڈ کلاس کو جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو ریلیف دیا ہے اس کے مقابلے میں جو انہوں نے جو دوبارہ سے ٹیکس لگا کے واپس وہ ریلیف چھینا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ابھی بھی عام عوام محسوس بھی کر رہی ہے. اور پریکٹیکلی جب یہ چیزیں ساری امپلیمنٹ ہوں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ اس کا اثر ہوگا. اور دوسرا پھر جو اگین میں آپ سے کہوں نا کہ جو جی ڈی پی کی گروتھ کا جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ بالکل ان ریئلسٹک ہے. اس صورتحال میں جب جو ہے نا آپ کی انڈسٹری اچھے طریقے سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی اگر آپ بات کریں تو اس کی نیگیٹو گروتھ ہے سوائے ٹیکسٹائل کے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. تو اب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے یا آپ کی ہوم اینڈ کاٹیج انڈسٹری ہے, میڈیم سائز انڈسٹری ہے, وہ تو بالکل ہی ختم ہی ہو گئی ہے نا, ناپید ہو گئی. اس کا آپ کے جی ڈی پی میں اتنا پروڈکشن یا اتنا کنٹریبیوشن رہا ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو آپ کا زراعت کا سیکٹر ہے اس کا تقریباً 25% جو جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو ان کے لوگ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اگر فصل اچھی ہو جائے تو بھی پریشان ہوتے ہیں. آج میں جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے, وہ بھنڈیاں جو ہے نا آج کل 40 روپے من بک رہی ہیں پنجاب کے علاقوں میں, اور یعنی 1 روپے کلو بھنڈی. تو لوگ جو ہے وہ اپنی بھینسوں کو اور جانوروں کو کھلا رہے ہیں. یہی کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں گوبھی کا یہ حال ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا, کیونکہ وی آر ویری شارٹ ٹائم, کہ 10% جیسے کہ انہوں نے سنا نے سوال بھی کیا کہ 10% جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں کیا یہ سرکاری ملازمین میں تو اپلیکیبل ہو جائے گا, لیکن کیا پرائیویٹ سیکٹر آپ لوگ 10% تنخواہیں بڑھائیں گے؟ نہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں تو بالکل ممکن نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ساری مہنگائی کو ہم نے فیس کرنا ہے. بجلی مہنگی, گیس مہنگی, ہر چیز مہنگی, کاسٹ کی جو ہے ہماری کاسٹیں بڑھ جاتی ہیں ہر چیز کو, اس کو ہم کسان فیس کریں گے. کہاں سے ہم 10% بڑھائیں گے؟ اگر 10% آپ نہیں بڑھائیں گے نا, میں تو یہ کہوں گا یہ جو انہوں نے ابھی ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں پیشہ لوگ ٹیکسز, خدا کے لیے ٹیکسز کم کریں. ان کا گزارا نہیں ہے. اگر کسی کی 70-80 ہزار روپے, لاکھ روپے تنخواہ ہے, وہ مجبور ہے, وہ کرائے کے مکانوں میں رہتا ہے, کہاں سے کھائے گا, کہاں سے بجلی کے بل ادا کرے گا, جو ایک بہت بڑا عذاب ہے لوگوں کے لیے. یہ یوٹیلیٹی بلز, خدا کے لیے گورنمنٹ اس پہ دیکھے, پہلے اس کو کمتی کرے, پھر جائے کی بات ہے. شجیع صاحب سے یہی سوال کروں گا
آپ دیں گے 10%؟ نہیں، ہم نے تو ملازمین تو رکھتے ہی نہیں نا، ہم تو اب ٹھیکیداری سسٹم پہ چلے گئے، کیونکہ اگر ہم ملازم رکھتے ہیں تو ای او بھی آئی، فلانی بھائی، فلانا ڈائی، وہ سب آتے ہیں ہمارے پاس. ہم نے تو یہ کام ختم کر دیا. لیبر والے آتے ہیں، ہم آتے ہیں بھائی پوچھ لو لیبر کھڑی ہے. ٹھیکیداری سسٹم ہے. ٹھیکیدار تو 28,000 30,000 نہیں وہ نہیں آئے کام کریں، شام کو 500 روپے آپ کے بنے 500 روپے لے جائیں، 1000 روپے بنے 1000 روپے لے جائیں. ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. شرجیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور شمیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، عائشہ آپ کا شکریہ، اور چودھری اکمل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ تمام مہمانوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے اپنے جو انالیسس ہے ہمیں وہ دیے، اور اس سے ناظرین کو بھی کچھ بجٹ کی سمجھ آئی ہوگی کہ آخر یہ بجٹ عوامی جو کہا جا رہا ہے عوامی بجٹ نہیں ہے. مجھے اور بلال احسن کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.